اندھیرے فضا، خاموش آسمان اور ایک سوال جو تاریخ انسانیت کو ہلا دیتا ہے۔ جب زمین پر ہر آواز جھوٹ میں ڈوب جائے، جب حق کو صدا کو پاگل پن کہا جائے اور جب آسمان سے فیصلہ اترنے والا ہو، تو اللہ اپنے نبی کو کیا حکم دیتا ہے؟ ایک ایسے کشتی جو سمندر کی بغیر بنائی جا رہی تھی، اور پھر پانی آیا، ایسا پانی جس نے پوری دنیا کی تقدیر بدل دی۔ حضرت نوح علیہ السلام انسانیت کے اولین عظیم پیغمبروں میں سے ایک۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بار بار آتا ہے، ان کی قوم، ان کی دعوت، ان کی صبر آزما جدوجہد، اور پھر وہ عظیم واقعہ کشتی اور طوفان کا واقعہ۔ یہ کہانی صرف پانی اور لکڑی کی نہیں، یہ کہانی ہے صبر کی، اطاعت کی اور اللہ کے فیصلے کی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان مسلسل حق کو رد کرتا ہے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ آج ہم اس عظیم قرآنی واقعے کو ایک دستاویزی انداز میں سمجھیں گے، بغیر کسی افسانے کی، صرف حقائق، صرف وہی جو اللہ اور اس کے رسولوں نے بتایا۔ وقت کی دھن میں لپٹے ہوئے ایک زمین جہاں شرک عام ہو چکا تھا، لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ ود، سوات، یغوث، یعوق اور نصر یہ صرف نام نہیں تھے، یہ گمراہی کی علامت تھی۔ اسی قوم میں اللہ نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو، ایک نرم دل نبی مگر ایک مضبوط عزم کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ دن رات اعلاناً بھی، چھپ کر بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، صدیاں گزرتے رہے، نسلیں بدلتے رہے، مگر دل نہ بدلے۔ قوم ہنستے تھے، کہتے تھے یہ تو بس ہمارا جیسا ایک انسان ہے۔ نوح علیہ السلام کا دل دکھ سے بھرا تھا، وہ ہر روز دعا کرتے، ہر روز آنسو بہاتے۔ وہ کہتے تھے، اے میرے رب، میں نے اپنے قوم کو پکارا مگر وہ بھاگتے رہے۔ قوم کا تکبر بڑھتا گیا۔ سردار کہتے تھے اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو ہمارے برتری ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا جب وحی نازل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، اب تمہارے قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کی جو پہلے ایمان لا چکے۔ یہ ایک سخت اعلان تھا، یہ اعلان تھا فیصلے کا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا، ایک کشتی بناؤ ہمارے نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق۔ کشتی خشک زمین پر، پہاڑوں اور میدانوں کے درمیان لکڑی کاٹنا شروع ہوئے۔ ایک نبی اپنے ہاتھوں سے کشتی بنا رہا تھا، لوگ گزرتے تھے، ہنستے تھے اور کہتے تھے نوح پاگل ہو گیا، سمندر کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام خاموش رہتے، بس اتنا کہتے تھے، آج تم ہنستے ہو، کل ہم ہنسیں گے۔ یہ کشتی کسی عام ڈانچے جیسے نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم سے بن رہے تھے، ہر پیمانہ وحی کے مطابق تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کی نشانی بتائی گئی تھی، تنور سے پانی ابل پڑا، یہ نشان تھا، اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اعلان کیا، ہر قسم کی جانور کا ایک ایک جوڑا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے سب کشتی میں سوار ہو جائے۔ آسمان بدلنے لگے، بادل گہرے ہو گئے، زمین کانپنے لگے، بارش صرف برسے نہیں برسات گئی، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، ہر سمت سے پانی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کشتی سے دور تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت جاؤ۔ جواب آیا، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کی آواز لرز گئی، آج اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں سوائے اس کی جس پر وہ رحم کرے۔ اور پھر مجھے حائل ہو گئے۔ طوفان اپنے عروج پر تھا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح لگ رہے تھے، کشتی موجوں میں اٹھتے گرتے مگر ٹوٹتے نہیں۔ یہ کشتی نہیں تھی، یہ ایمان کا سفینہ تھا۔ دنوں بعد، ہفتوں بعد اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اترنے لگا، زمین ظاہر ہونے لگی، کشتی جودی پہاڑوں پر ٹر گئی۔ ایک نئی دنیا کی خاموشی۔ نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا، یہ شکر کا سجدہ بھی تھا اور غم کا بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک زندہ پیغام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اکثریت ہمیشہ حق پر نہیں ہوتے، صبر کا راستہ لمبا ضرور ہے مگر انجام کامیابی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ آج کے انسان کے لیے یہ پیغام ہے، حق کو پہنچاؤ، تکبر چھوڑو اور وقت رہتے لوٹ آؤ، کیونکہ جب تنور ابلتا ہے تو پھر کشتی صرف ایمان والوں کے لیے ہوتے ہیں۔